قرآن کو سینوں میں ہم ایسے بسائیں گے، چہروں پہ تلاوت کا ایک نور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل 5 to 10 منٹس درس قرآن میں۔ ہمیں امید ہے کہ آپ حضرات بخیر و عافیت ہوں گے اور قرآن پاک پڑھنے کی مشق اور کوشش کر رہے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کی کوششوں کو قبول فرماوے اور مزید ترقی عطا فرماوے۔ آج ہم 12ویں پارے کا 15واں رکوع پڑھنے والے ہیں، سورہ یوسف، سورہ نمبر 12، اور سورہ یوسف کا یہ 5واں رکوع ہے۔ لیکن آج کا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم اس سبق کا تذکرہ کرتے ہیں جو اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا۔ اس میں ایک حروف غلطی سے چھوٹ گیا تھا، اس کو ہم واپس آج پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پر ہم نے آیت نمبر 31، صفحہ نمبر 240، سورہ یوسف کی آیت ہے 31 نمبر کی۔ وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ۔ وہاں پر ہم نے واحدین پڑھا تھا، واحدتین ہے۔ وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ۔ ہمیں معلوم نہیں تھا، ایک بندے نے کامنٹ کر کے بتایا تھا، ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، ہمیں خوشی ہوئی ماشاءاللہ۔ جو بھی غلطی ہو جاوے جان بوجھ کر نہیں کی جاتی، کوئی غلطی ایسی ہو گئی تو آپ ہم کو اشارہ کر دیجئے۔ اس سے ایک اندازہ ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ جو لوگ اچھے سے سبق پڑھتے ہیں وہ فوراً غلطی کو پکڑ لیتے ہیں، اور ماشاءاللہ ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ آپ اس قابل بن گئے کہ چھوٹی موٹی کوئی غلطی کرے تو آپ اس کو پکڑ لیتے ہیں۔ اللہ پاک اور بھی ترقی عطا فرماوے اور صحیح سے قرآن پڑھنا نصیب فرماوے۔ اب آج کا سبق ہم شروع کرتے ہیں۔ آج ہمیں 12ویں پارے کا 15واں رکوع پڑھنا ہے۔ یہاں سے شروع ہوتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما۔ جھٹکا دے کر پڑھنا ہے حمزہ کو، الف کے اوپر جزم آ جاوے تو وہ حمزہ بن جاتا ہے، اور جزم والے حمزہ کو پہلے والے حرف سے ملا کر جھٹکا دے کر پڑھا جاتا ہے، اور جھٹکا دیتے وقت بدن کو تھوڑی سی حرکت دے، آسانی کے ساتھ ادا ہو جائے گا۔ إِلَّا نَبَّأْتُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَن يَأْتِيَكُمَا ذَلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَن نُّشْرِكَ بِاللَّهِ مِن شَيْءٍ ذَلِكَ مِن فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ يَا صَاحِبَيِ السِّجْنِ أَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ
ان الحکم الا للہ امر الا تعبدوا الا ایاہ ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه. کھڑی زیر رکنے کی حالت میں جزم بن جائے گا. قضي الأمر الذي فيه تستفتيان قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك. زا یہاں پر ملا کر پڑھنا چاہیے، رکنے کے مقابلے میں ملا کر پڑھنا زیادہ افضل ہے، لیکن یہاں پر سانس ٹوٹ رہی تھی، لمبی آیت تھی، لہٰذا ہم یہاں پر رک گئے. اب رکنے کے بعد اس ٹکڑے کو واپس نہیں پڑھنا ہے بلکہ ڈائریکٹ آگے سے ہی پڑھنا ہے. فَأَنسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ. صدق اللہ العظیم. الحمدللہ 12ویں پارے کے 15 رکوع اور سورہ یوسف کے 5 رکوع یہاں تک مکمل ہو چکے. آج کے رکوع میں ہم نے 7 آیتیں پڑھی. ہمیں امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا. لائک کر کے ضرور بتا دیں تاکہ ہمیں تسلی ہو جاوے، اور اپنے دوستوں کو شیئر کرنا نہ بھولے. آپ کے ایک شیئر کرنے کی وجہ سے آگے جتنے بھی لوگ پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا. پھر ملیں گے انشاءاللہ اگلے سبق میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.